الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت قابل قدر بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر، تعظیم، آپ کی محبت کے بارے میں مختلف باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج ارادہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں ہند ابن ابی حالہ کی ایک روایت بیان فرمائی، اور شمائل میں 4 جگہ اس روایت کو بیان فرمایا. اس میں سے درمیان والے 2 حصوں کو آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اگر موقع رہے تو آئندہ ہفتہ میں آخری حصے کو بھی بیان کروں گا. میرے قابل قدر بزرگوں، درخواست یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال مبارکہ، سنن مبارکہ، اقوال مبارکہ جب ہمارے سامنے آئیں تو ان کو اپنے جسم کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ سنتوں کے بارے میں 10 گھنٹے ہم بیان کریں، لیکن عمل کرنے کی باری آئے، عمل کا موقع آئے تو ہم 100 سال پیچھے ہوں. ریاکاری کے خلاف اخلاص کے حق میں 3-4 گھنٹے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب اخلاص کا وقت آتا ہے ہم پیچھے ہوتے ہیں. تواضع کے خلاف، تواضع کی مذمت میں، یہ تکبر کی مذمت میں اور تواضع کی اہم صفت کے بارے میں کئی گھنٹے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جب تواضع کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایمانی غیرت، ہمت ہمارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ جب اللہ ذو جلال کی بات ہمارے سامنے آئے اپنے سر کو جھکا لیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں. اپنے سر کو جھکائیں. اللہ کے رسول کی سنتوں کی بات آئے، اہتمام کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. ہماری مرضیات، ہمارے خواہشات، نفس کے تقاضے، ان کو تو رکھیں، ہم سر کے اوپر اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، فلاں کو پورا کر رہے ہیں، فلاں کو پورا کر رہے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے، سنتوں کی بات آتی ہے، عمل کی توفیق میں نہیں ہوتی. شد مسافر دین احمد ہیچ اورا یار نیست. شد مسافر دین احمد ہیچ اورا یار نیست. ہر کسے با کار خود با دین احمد کار نیست. اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا
یقیناً جب سبق ہم پڑھاتے ہیں تو انداز ہمارا الگ ہوتا ہے، یہاں چونکہ عمومی بیان ہے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آسان انداز میں اس روایت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن نیت ہم سارے کے سارے اس بات کی کریں کہ جو باتیں سامنے آئیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سألت خالي ہند بن ابی ہالہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے پوچھا۔ یہ ہند بن ابی ہالہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ماں کی طرف سے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ وکان وصافن، اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو اور اسی طریقے سے آپ کے شمائل کے بارے میں مسلسل لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ فقلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ مامو جان اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیسے فرماتے تھے آپ مجھے بتلائیے، اللہ کے رسول کے باتوں کا طریقہ کیا تھا آپ مجھے بتلائیے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحت طویل السکت، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، متواصل الاحزان، غمگین رہتے تھے۔ یہ حزن، یہ غم، اس کا تعلق خوف کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کے جلال کا شہود ہوتا تھا، اللہ کی عظمت کا شہود ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ متواصل الاحزان تھے۔ کسی شاعر نے کہا علی قدر علم المرء یعظم خوفہ فلا عالم الا من اللہ خائف، کہ آدمی کے علم کے مطابق اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی معرفت جتنی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو جتنا وہ پہچانتا ہے، اللہ کی صفات سے جتنی واقفیت ہوتی ہے، اسی قدر خوف اور خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ فلا عالم الا من اللہ خائف، جتنے بھی علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کو نہیں جانتے، جب اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، اللہ کی کبریائی جلال کو نہیں جانتے، ان بیچاروں کے دلوں میں کیا خوف آئے گا؟ اسی لیے وہ شیطان کے دم کو پکڑ کے کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں۔ متواصل الاحزان کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے اللہ ذوالجلال کی عظمت اور جلال کے مشاہدے کی وجہ سے، دائم الفکرہ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ متفکر آپ کیوں رہا کرتے تھے؟
اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امت کے مہمات ہوتے تھے، امت کے بڑے بڑے کام، امت کے چھوٹے چھوٹے کام. اس سلسلے میں آپ متفکر رہا کرتے تھے کہ امت کے مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اس دعوت کو آگے سے آگے کیسے بڑھایا جائے. ہمیشہ متفکر. جو آدمی ہمیشہ متفکر ہو لیست لہ راحہ، تو آپ آرام سے نہیں رہ سکتے. مسلسل آپ امت کے غم میں رہا کرتے تھے. طویل سکتی اور آپ خاموش بھی زیادہ رہا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کان دائم البشری، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. بظاہر ہمیشہ غمگین ہونا اور چہرے سے مسکراہٹ کا اظہار ہونا، دونوں میں جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھیے غم آپ کے دل میں ہوتا تھا، غم آپ کے دل میں ہوتا تھا، اور چہرے سے آپ کی بشاشت ٹپکتی تھی پوری امت کے لیے. اسی لیے بعض علماء نے عارفوں کے بارے میں لکھا ہے کہ العارف حش بش، العارف حش بش، کہ جو عارف باللہ ہو، جو عارف باللہ ہو وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے غموں کے اظہار نہیں کرتا. غم تو دل بھرا ہوا ہے اللہ کی عظمت جلال سے، امت کے کاموں کو کر رہا ہے، یہاں بھی کام وہاں بھی کام مسلسل طریقے سے، لیکن جب لوگوں سے ملاقات کا موقع آتا تو بشاشت کے ساتھ لوگوں سے ملاقات فرماتے. لا يتکلم فی غیر حاجت، لا يتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری باتیں ضرورت کے تحت ہوتی ہیں یا بغیر ضرورت کے ہوتی ہیں. میں آپ سے نہیں کہتا کہ قلم کاغذ اپنے جیب میں رکھیں اور جب آپ بات کر لیں تو لکھیں، فرشتے تو لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ جب آدمی زبان سے نکالتا ہے فرشتے تیار کھڑے ہیں فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن ہم اپنا محاسبہ خود کریں. سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ صبح سے شام تک کتنے اعمال کا صدور ہم سے ہوا ہے. ہر اچھے عمل پر اللہ کی تعریف، اور خدا نخواستہ کوئی فضول بات ہم نے کی ہے، استغفار استغفار استغفار. استغفار کی برکت سے آپ کے نام اعمال سے وہ فضولیات ہٹا دیے جائیں گے. لا تکلم فی غیر حاجہ، آپ ضرورت کے موقع پہ گفتگو فرماتے، بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے. یفتتح الکلام ویختمہ بسم اللہ تعالی، آپ گفتگو کا آغاز اور انتہا اللہ کے ذکر پہ فرماتے تھے. جسے آپ بیان شروع فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، اور جب بیان کو ختم فرماتے بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ. اور بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کی باتیں واضح ہوتی تھی، ہر آدمی آپ کی بات کو سمجھتا. اس کی تائید اگلے الفاظ میں ہے کلامہ فصل،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، جو الفاظ آپ زبان سے نکالتے، ہر لفظ دوسرے لفظ سے الگ ہوتا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بات کے دوران اس طرح مسلسل بات کر رہے ہیں، سامنے والے کہتے ہیں جی آپ نے کیا کہا؟ 1 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں. اللہ کے رسول کی گفتگو فصل بین بالکل واضح ہوا کرتی تھی، لا فضول ولا تخصیر، نہ کوئی زائد بات آپ فرماتے تھے اور نہ کم بات آپ فرماتے تھے. ضرورت کی جو بات ہوتی آپ ارشاد فرماتے. لیس بالجافی ولا المہین، اللہ کے لیے ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں. لیس بالجافی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے میرے پیارے حبیب، آپ اگر تند مزاج، سخت مزاج ہوتے زبان یا دل کے لحاظ سے، لانفضوا من حولك، یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے. فرمایا کہ لیس بالجافی، آپ سخت مزاج نہیں تھے. مبارک ہیں وہ لوگ جو معتدل طبیعت کے مالک ہیں، نرم خو ہیں جیسے آپ کی طبیعت تھی. ولل مہین، یہاں مہین مہین دونوں علماء نے لکھے ہیں، لیکن میں صرف مہین کا ترجمہ کروں گا کہ آپ لوگوں کی توہین نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام بڑے ہوں یا چھوٹے، باہر سے آنے والے لوگ، کوئی بھی، آپ لوگوں کی توہین نہیں فرماتے تھے. ہم اس کو اپنا لیں. کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، اس بڑے مقام کے بعد سارے لوگ اس کو چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹا سمجھیں، ان کی توہین کریں، پھر لوگوں کا معاملہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا. یعظم النعمت وان دقت، آپ نعمت کی تعظیم فرماتے تھے. وان دقت، چاہے نعمت چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. آدھا پیالہ دال پیش کیا گیا، پانی کا گلاس پیش کیا گیا، کوئی نعمت آپ کے سامنے پیش کی جاتی، معمولی سے معمولی نعمت، لیکن آپ کی عادت کیا تھی؟ کان یعظم النعمہ، آپ نعمت کی تعظیم فرماتے تھے. وجہ اس کی میں آپ کو بتلا دوں، اس کے بعد پھر آپ اپنے ذات کے بارے میں فیصلہ کریں. جو گھروں میں جب ہم بیٹھتے ہیں، سبزی سامنے آتی ہے، والدہ دال سامنے لے آتی ہے، اور ایسی چیز جو پسند نہ ہو ایک دم غصے میں آتے ہیں کہ دال کے علاوہ تمہیں کچھ ملا ہی نہیں ہے. سبزی ہمارے سامنے لائے ہو. اللہ کے رسول کی عادت نہیں تھی. کان یعظم النعمہ وان دقت، کہ آپ معمولی سے معمولی نعمتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وجہ اس کی یاد کریں. وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ صرف نعمت پر نہیں تھی بلکہ رب نعمت پر تھی. کہ جو سامنے کھانا آیا ہے، یہ کھانا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے. اس عظیم ذات نے یہ نعمت دی ہے. اللہ کے رسول کی نگاہ رب النعمہ اللہ کی ذات پہ ہوتی تھی، اس لیے کوئی معمولی نعمت بھی آپ کو معمولی نہیں لگتی تھی بلکہ عظیم اور بڑی لگتی تھی. اس بات کو سمجھانے کے لیے ماں نے ایک مرتبہ
اپنے ایک بیٹے کو، ایک بڑے اللہ والے کا واقعہ یہ، بیٹے کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ کدو لے کر آؤ۔ بیٹا گیا اور بازار سے کدو لے کے آیا۔ اچھا کدو ٹیڑھا تھا، اب سارے کدو تو سنجیدہ نہیں ہوتے نا کہ سب سیدھا ہو جائیں، وہ کدو ٹیڑھا تھا۔ جب بچے نے ماں کے سامنے کدو کو پیش کیا، ماں ناراض ہو گئی، ٹیڑھا کدو لائے ہو تم۔ بچے نے کہا کہ اماں جان، اس کدو کو میں نے پیدا کیا ہے یا دکاندار نے پیدا کیا ہے یا کاشتکار نے پیدا کیا ہے؟ اوفو اوفو، اس چھوٹے بچے نے جب یہ بات کی تو ماں کانپ اٹھی کہ اللہ معاف کیجیے، اشارہ تھا کہ یہ کدو اللہ نے بنایا ہے، آپ جو اس کی تحقیر کر رہی ہیں معاذ اللہ مسئلہ کچھ اور نہ ہو۔ اس طرح اس بچے نے سمجھایا۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت سامنے آئے تو رب نعمت ہمارے سامنے ہو کہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، اس کی قدر کریں، اور جو لوگ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر وہ ترستے ہیں، روتے رہتے ہیں، بلکہ بھونکتے رہتے ہیں، نعمتیں پھر دوبارہ ان کے پاس نہیں آتی۔ اس لیے ہر موجود نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور نعمت کی قدر کریں۔ لا یذم منها شیئا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی نعمت کی برائی بیان نہیں کرتے تھے۔ کھانے کے بارے میں تو صاف الفاظ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی کھانے پہ عیب نہیں لگایا۔ آپ کی طبیعت میں ہوتی آپ کھا لیتے، طبیعت میں نہ ہوتی آپ نہ کھاتے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، آپ نہ کسی کھانے کی برائی بیان فرماتے اور نہ اس کی تعریف فرماتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متکبرین جو کھانے کی مذمت بیان کرتے ہیں آپ ان کی طرح نہیں تھے، اور اسی طرح حریص لوگ، کھانے پہ حریص لوگ جو حد سے زیادہ کھانے کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی نہ ہو۔ متوسط انداز میں ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے، بڑی محنت سے آپ نے یہ کھانا بنایا، یہ سنت کے مطابق ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا، دنیا کی چیزیں آپ کے غصے کا باعث نہیں بنا کرتی تھی۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقِّ، ہاں جب حق سے تجاوز کیا جاتا، لم یقم لغضبہ شیء، آپ کے غصے کی انتہا نہ ہوتی۔ جو دین کی توہین کرتا، اللہ کے کسی حکم کی توہین کرتا تو آپ کے غصے کی انتہا نہ ہوتی، حتی ینتصر لہ، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ اور انتقام لے لیتے۔ ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، اور آپ اپنے ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی انتقام فرماتے تھے۔ عام عادت آپ کی تھی، کان یعفو ویصفح، آپ زبان اور دل سے معاف فرماتے تھے۔ ہائے ہے، اللہ ہمیں بھی صفت عطا فرمائے، ورنہ یہ قیمتی دل جس میں محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کے بندوں کی محبت ہو، پیار ہو، اس قیمتی دل کو غصے سے بھر دیتے ہیں، حسد سے بھر دیتے ہیں، کینے سے بھر دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ حسد، کینہ،
تکبر، یہ ایسی غلاظتیں ہیں کہ غلاظت کی صورت میں اگر ان کو پیش کیا جائے تو دنیا کی غلاظتوں سے ہزاروں گنا بڑھ جائیں. جی، اس لیے کہ یہ غلاظتیں آدمی کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتی ہیں. دل میں حسد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقام حاصل کریں. دل میں کینہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقام حاصل کریں. ایسے لوگ اللہ ذوالجلال کی نگاہ سے دفع کرو ان کو. قیمتی دل ہم نے دیا، نورانی دل ہم نے دیا، بجائے اس کے کہ دل کو اللہ کے ذکر سے نورانی کریں، اللہ کے پیارے حبیب کی درود شریف سے نورانی کریں، اعمال صالحہ سے نورانی کریں. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر شیطان کی تمام غلاظتوں کو لا کے دل میں جمع کیا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تعلیم دی، میرے پیارو، اس تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ اپنائیں. اذا اشار بکفہ کلھا، جب آپ گفتگو میں اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی کے ساتھ اشارہ فرماتے. یہ پوری ہتھیلی کے ساتھ آپ اشارہ فرماتے، سوائے توحید اور تشہد کے. کیا مطلب؟ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ فرماتے تو شہادت کی انگلی کو صرف، اس میں ہتھیلی کی بات نہیں ہوتی، صرف شہادت کی انگلی، اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ ارشاد فرماتے. باقی عام گفتگو میں آپ ہاتھ اور ہتھیلی کو ہلاتے. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، کسی بات پر آپ تعجب فرماتے تو اس ہتھیلی کو پلٹا دیتے ہیں. اس طرح پلٹاتے ہیں. اچھا، اس طرح یہ سنت ہے. وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا بات کے دوران آپ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی انگوٹھی پہ اس طرح لگاتے ہیں. یہ خطبے کے دوران، یہ بات کے دوران آپ اس طرح کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال اس لیے فرماتے کہ شرافت میں دائیں ہاتھ بڑھ کر ہے، اور انگلی کے ابہام، بائیں ہاتھ کے ابہام والی انگلی پہ جو اپنے دست مبارک کو لگاتے، اصل میں اس کے ساتھ دل کا جوڑ تھا. دل کا جوڑ اسی کے ساتھ ہے. اس طریقے سے آپ لگاتے ہیں. وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اور جب آپ غصے میں آتے کبھی تو اعراض فرماتے. حکم بھی یہ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں. وَأَشَاحَ، اور اعراض میں مبالغہ فرماتے. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، اور جب آپ کسی موقع پہ خوش ہوتے تو اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیتے. خوشی کے موقع پر اپنے نگاہوں کو آپ نیچی فرماتے. جل ضحکہ اور تبسم، آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اکثر آپ مسکراتے رہتے. یفتر عن مثل حب الغمام، اور جب آپ ہنستے اور جب آپ ہنستے یا مسکراتے تو آپ کے دانت بارش کے اولوں کی طرح سفید اور چمکدار ہوا کرتے تھے. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت کی چمک دیوار پہ پڑتی تھی. آپ کے دانت کی چمک دیوار پہ پڑتی تھی. اس روایت کا دوسرا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فسألت ابی عن دخول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے ابا جان سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
گھر میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا. فقال كان اذا اوى الى منزله جزأ دخوله 3 اجزاء کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. گھر کے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. جزءا للہ، ایک حصہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچ بچار تفکر. وہ جزءا لأہلہ، ایک حصہ گھر والوں کے لیے. گھر والوں کا حق ہے، ان کے حق کو بھی مکمل دیتے، ان سے بات چیت، احوال پرسی، یہ ساری باتیں ہوتی. ایک حصہ رہ گیا اپنے ذات کا، ایک حصہ رہ گیا اپنے ذات کا. ثم جزا جزءہ بینہ و بین الناس، پھر اپنے حصے کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا. ایک حصہ اپنے ذاتی ضروریات کے لیے، اور دوسرا حصہ آپ نے لوگوں کو دیا ہوا تھا. یا الناس کا لفظ ہے، لوگوں کے لیے آپ نے رکھا تھا. لوگوں سے وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو آپ کے گھر میں آ کر مسائل پیش کیا کرتے تھے، اور ناس سے قیامت تک آنے والے لوگ بھی مراد ہیں. اور وجہ اس کی بالکل واضح ہے. آپ صحابہ کرام کو جو بات سمجھاتے وہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہ ہوتی، بلکہ آپ ارشاد فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، تم میں جو میرے پاس حاضر ہیں، حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک اس بات کو پہنچائیں. کچھ غائبین وہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی ملاقات ہوئی، کچھ غائبین وہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ کچھ درمیان میں 10 واسطے ہیں، 20 واسطے ہیں، 30 واسطے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو آگے تک پہنچانے میں حق ادا کر دیا. اس لیے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تک قرآن کریم بھی مکمل طریقے سے پہنچے گا، اور اللہ کے رسول کی مبارک حدیث یہ بھی پہنچے گی. فرمایا کہ اپنے حصے کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اپنے ذات کے لیے اور لوگوں کے لیے. فَيَرُدُّ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ، کہ آپ خاص لوگوں کے ذریعے سے عوام الناس تک باتیں پہنچاتے. جو خواص گھر میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان سے باتیں فرماتے. وہ خواص جب باہر جاتے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو باہر والے لوگوں تک پہنچاتے. ولا يدخر عنهم شيئا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کی کوئی بات بھی چھپا کے نہ رکھتے. آپ خوب نصیحت کرتے، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے پاس کوئی بات چھپا کے نہ رکھتے. وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ، امت کے بارے میں، امت کے حصے کے بارے میں آپ کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اہل فضل کو اپنی اجازت سے ترجیح دیتے. خلفائے راشدین ہیں، 10 مبشرہ ہیں، جو بڑے صحابہ کرام ہیں، آپ اجازت فرماتے ان کو اندر آنے دیا جائے. وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، اور دین کی بنیاد پر آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ. تو آنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایک حاجت والے ہوتے، کچھ 2 حاجتوں والے،
کچھ کئی حاجتوں والے. دینی لحاظ سے اگر آپ شمار کر لیں, کیا مطلب, ایک آدمی کے پاس پوچھنے کے لیے ایک سوال ہوتا, ایک کے پاس 2 سوال, ایک کے پاس کئی سوال, آپ اہتمام کے ساتھ تمام کے جوابات دیتے ہیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام حاجت مند لوگوں کے حوائج کو پوری فرماتے تھے. فَيَتَشَاغَلُوا بِهِمْ, اور ان کے ساتھ آپ مشغول ہوتے. وَيَشْغَلُهُمْ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِن مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ, اور آپ صحابہ کرام کو مشغول فرماتے ان چیزوں میں جو ان کی اصلاح, ان کی صلاح کا باعث ہوتا اور امت کے فائدے کا ذریعہ ہوتا. آپ صحابہ کرام کو فارغ ہونے نہیں بیٹھتے, نہیں دیتے, بلکہ آپ ان کو مشغول کرتے ایسی باتوں میں جو خود صحابہ کرام کے لیے مفید ہوتے اور امت کے لیے مفید ہوتے. وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ, اور ان کے سامنے آپ ایسی باتیں فرماتے جو ان کے لیے مناسب ہوتے. اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی فراست سب کی فراست سے بڑی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت, کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے جواب میں فرمایا استحی من اللہ کما تستحی من رجل صالح, کہ آپ اللہ سے اس طرح حیا کریں اور شرمائیں جیسے آپ کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ کسی نیک آدمی کے سامنے, کسی عالم دین کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے, خلوت میں گناہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس آدمی سے, چونکہ آپ صاحب فراست تھے, باتوں کو سمجھتے تھے, اسی لحاظ سے اس سے آپ نے فرمایا استحیی من اللہ کما تستحیی من رجل صالح, کہ آپ اللہ سے اس طرح حیا کریں جیسے کسی نیک آدمی سے آپ حیا کرتے ہیں. ایک اور آدمی آیا, اوصنی یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہ کریں. تو آپ کو معلوم تھا اس کے غصہ کرنے کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں, وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ, آپ صحابہ کرام کو ایسی نصیحت فرماتے جو ان کے لیے مناسب ہوتا. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ نصیحتیں. وَيَقُول, اور ارشاد فرماتے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میری باتوں کو پہنچائیں. وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا, اور آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ ان لوگوں کی ضروریات مجھ تک پہنچاؤ جو خود اپنی ضرورتیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. عورتیں ہیں آپ تک جیسے نہیں پہنچا پاتے, کمزور لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, دور و دراز کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے. آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ ان کی حاجتوں کو مجھ تک پہنچاؤ, ان کی حاجتوں کو مجھ تک پہنچاؤ, کہ مجھے ان کی حوائج کا علم نہیں, تمہیں علم ہے تو مجھے بتلاؤ. پھر ترغیباً آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ترغیباً آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی حاجت مند کی حاجت اور ضرورت کو کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچائے جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکے, تو اللہ تبارک و تعالی اس سفارش کرنے والے کے قدم کو قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم پھسلیں گے, پھسل کے جہنم میں جائیں گے,
اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو ثابت رکھیں گے، ثابت قدم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے قابل قدر بزرگوں یہ ہے کہ دنیا میں اس نے ایک غریب آدمی کے لیے، حاجت مند ضرورت مند آدمی کے لیے اپنے پاؤں کو حرکت دی، اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ ایک اہل ثروت اہل خیر کے پاس گیا، دنیا میں جب غریب کے لیے اپنے دونوں پاؤں کو حرکت دی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان قدموں کو جمائیں گے، مضبوط کریں گے، یہ قدم پھسلیں گے نہیں۔ لا یذکر عنده الا ذلک، آپ کے پاس انہی چیزوں کا ذکر ہوتا تھا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو بھی ایسی کرے۔ ورنہ گھر جب ہم لوگ جاتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، فلاں کی چغل خوری، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا راجعون۔ قیمتی نام اعمال، قیمتی نام اعمال، اس کو ہم سیاہ کریں ان بدعمالیوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول کی مجلس میں نرس کیا، قیمتی ہوا کرتی تھی کہ اس میں اہم قسم کے امور جو امت کے لیے مفید ہوں وہی سامنے آتے تھے۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ، اور کوئی آدمی اگر اس کے علاوہ کوئی بات لے آتا، کوئی کسی پہ تہمت لگاتا، کوئی کسی کی غیبت چغل خوری کرتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبول نہیں فرماتے، خاموش ہو جاؤ۔ جی ہمیں بھی اس طرح کرنا پڑے گا۔ علماء، ذمہ دار لوگ، اپنے گھروں کے بڑے، ان کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد پہ نگاہ ہو، اپنے شاگردوں پہ نگاہ ہو کہ اپنے مجالس کو محترم مجالس بنائیں، غیر محترم مجالس نہ بنائیں۔ اور آپ عام طور سے فرمایا کرتے تھے، لا یبلغنی احد، لا یبلغنی احد من احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کہ میرے صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی میرے صحابہ کرام کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، ان کی غیبت نہ کرے، ان کی برائی نہ کرے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ تمام لوگوں کے بارے میں صاف ہو۔ ہائے ہائے، تمام کے بارے میں صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یدخلون روادا، صحابہ کرام آپ کے پاس جب داخل ہوتے کس حال میں؟ روادا، طالب بن کر، طالب بن کر آپ سے علم حاصل کرتے۔ ولا یفترقون الا عن ذواق، کچھ چک کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ ذواق کے معنی چکنے کے آتا ہے، اس کے دو معنی آپ کریں گے۔ ایک یہ، جب کوئی گھر میں آتا، کھجور سامنے ہوتا آپ پیش فرما دیتے، کوئی ککڑی کوئی سبزی سامنے ہوتی آپ پیش فرما دیتے، یعنی بغیر کچھ چکے کوئی نہ جاتا۔ ایک ترجمہ تو یہ آپ کر سکتے ہیں جس ہمارے اکابر کا معمول ہے، جب کوئی آتا ہے اور ہاتھ ملا کے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، کچھ نہیں کھایا، تو مزاحن یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ قبرستان میں تو نہیں آئے، ہاں کچھ کھا پی کے جائیں، شربت پی لیں، ایک چائے پی لیں، کچھ کھا پی کے جائیں۔ نمبر دو، چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علمی بات آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، علمی بات کو چک کے آگے بڑھتے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی عَلَى الْخَيْرِ، صحابہ کرام جب آپ کے پاس سے نکلتے، جب آپ کے پاس سے نکلتے تو خیر کے رہنما بن کے نکلتے۔ جی ان کا دل بھی صاف ہوتا، اعمال بھی ان کے بہت قیمتی ہوتے،
بہت قیمتی ہوتے ہیں. ایک بعض حضرات نے حدیث کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، بعض لوگوں نے حضرت علی کی طرف نسبت کی ہے، بہتر یہ کہ اس کی نسبت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جائے. وہ فرماتے ہیں من ازداد علما ولم یزدد فی الدنیا زہدا لم یزدد من اللہ الا بعدا، کہ جس آدمی کے پاس علم ہے، علم بہت زیادہ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس زیادہ علم کے باوجود دنیا کی بے رغبتی اس کے اندر نہیں آ رہی ہے، تو یاد رکھیں پھر یہ علم اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے. اس کے علم تو آدمی کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ علم جو آپ کو دنیا کے قریب کر رہا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کے حکام کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے. کسی شاعر نے کہا اذا لم یزد علم الفتى قلبه هدى وسیرته عدلا واخلاقه حسنا فبشره ان الله اولاه نقمة تغشيه حرمانا وتورثه حزنا، کہ جب نوجوان کا علم اس کے دل کو ہدایت سے نہ بھرے، اور نوجوان کا علم اس کی سیرت میں عدل انصاف پیدا نہ کرے، اور نوجوان کا علم اس کے اخلاق کو اخلاق حسنہ نہ بنائے، آپ اس کو بتلا دیجئے کہ پھر یہ آدمی ہمیشہ محروم رہے گا، نقمتوں میں رہے گا اور غمگین رہے گا، اللہ سے دور رہے گا. حضرت حسین فرماتے ہیں فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے جب باہر تشریف لے جاتے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. قال كان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام يخزن لسانه الا فيما يعنيه، کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے فلاں سے ملاقات، فلاں سے ملاقات، فلاں سے ملاقات، فرمایا کہ اپنے زبان کو لا یعنی سے محفوظ فرماتے تھے. یاد رکھیں، کہ باہر کا تو مطلب ہی لا یعنی ہے نا. آدمی بازار میں چلا جائے، فلاں چیز کا ذکر، فلاں کا ذکر، فلاں کا ذکر، اللہ کا ذکر بعد میں کبھی موقع ملے. تو آپ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو لا یعنی سے پرہیز فرماتے. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور آپ صحابہ کرام کو اپنے قریب کرتے، اپنے قریب فرماتے. اپنے قریب کیسے فرماتے؟ بِمُلَاطَفَتِهِ وَحُسْنِ أَخْلَاقِهِ، آپ اپنے نرمی اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو قریب کرتے. اور یہ آپ خوب یاد رکھیں، لوگ بد اخلاق کے قریب جمع نہیں ہوتے، لوگ بد اخلاق کے قریب جمع نہیں ہوتے. ہاں، جس آدمی کے اخلاق عالی ہوں، بلند ہوں، ہر طرف سے لوگ اس کے قریب جمع ہوں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب فرمایا، ہر کجا چشمہ بود شیریں، مردم و مور و مرغ گرد آئن، کس نبینت کے تشنگان حجاز بر لبے آب شور گرد آئن. فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میٹھا چشمہ ہو، جہاں بھی میٹھا چشمہ ہو، وہ انسان بھی پہنچے گا، جانور بھی پہنچیں گے، پرندے بھی پہنچیں گے، چیونٹیاں بھی پہنچیں گی. لیکن سمندر کے پاس پانی پینے کے لیے کیا اونٹ یا گدھا بھی جائے گا؟ پتہ ہے کہ سمندر میں کہاں پانی، اس کھارے پانی کو کون پی سکتا ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں وَيُؤَلِّفُهُمْ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اپنے قریب فرماتے
اپنے حسن اخلاق اور ملاطفت اور نرمی کی وجہ سے، ولا ينفرهم، اور آپ لوگوں کو نفرت نہ دلاتے۔ یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں وَيُؤَلِّفُهُمْ کا، کہ آپ لوگوں کی تالیف قلب فرماتے، صحابہ کرام کو آپس میں جوڑے رکھتے، صحابہ کرام کو آپس میں جوڑے رکھتے۔ اگر کوئی ناچاقی کوئی بات ہو جاتی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپس میں قریب فرماتے۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، کسی قوم کا کوئی بڑا آدمی آتا، آپ اس کا اکرام فرماتے، آپ اس کا اکرام فرماتے، اور اگر اسلام میں داخل ہو جاتا تو آپ پھر چونکہ پہلے سے سردار تھا، آپ اس کو سردار رہنے دیتے، اس کے پہلے سے لوگ اس کی مان رہے ہیں، اب اسلام میں آ کر مزید ان کی مانیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کے سردار تھے، بہت بڑے آدمی تھے، آپ نے ان کا بہت اکرام فرمایا، بہت اکرام فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام گھر میں موجود تھے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی آئے، جب آئے تو کمرے میں اندر جگہ نہیں تھی، باہر بیٹھ گئے مٹی پر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چادر مبارک کو اس کی طرف پھینکا، جریر ابن عبداللہ البجلی کی طرف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اس کی طرف پھینکا، وہ بھی تو سردار تھا، بڑا آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی چادر کو آنکھوں سے لگایا، کہا یا رسول اللہ آپ کے چادر پہ جریر بیٹھے گا، میں آپ کے چادر پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ اکرام اعزاز کے ساتھ آپ کی چادر کو واپس کیا، اسی حال میں بیٹھا رہا، بڑے لوگ تھے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام فرمایا۔ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، روایت یحذرو ہی کی زیادہ بہتر ہے، یحذرو یحترسو دونوں قریب المعنی ہیں۔ آپ لوگوں سے محتاط رہتے، لوگوں سے محتاط رہتے۔ وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، ورنہ اس میں خود بڑا، یہ جو جتنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہر جملہ خود ایک مضمون ہے، اس پہ تفصیل سے کلام کیا جائے، لیکن میں چونکہ پابند ہوں روایت کے ترجمہ کرنے کا، اس لیے میں دائیں بائیں طرف کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھانے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کا الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس وقت پابند کیا ہوا ہے کہ روایت سے نہ ہٹوں۔ آپ لوگوں سے محتاط رہتے ہیں، کیا مطلب؟ ہر دھوکہ دینے والا آ کے آپ کو دھوکہ دے، سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ چال باز ہے، دھوکے باز ہے، کس قسم کا آدمی ہے، آپ سمجھ جاتے۔ لیکن ہم اپنی مجالس کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ غیر قسم کا آدمی آگے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے آگے بیٹھ گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ دشمن ہے ہمارا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، ایک دم چہروں کو اپنے بدلیں گے، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سمجھ گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس اس قسم کا کوئی آدمی آتا، آپ محتاط تو رہتے، محتاط رہتے، من غیر ان یطوی عن احد منہم بشرہ خلقہ، لیکن آپ اپنے چہرے کی بشاشت کو دور نہ فرماتے، آپ کی مسکراہٹ، چہرے کی تازگی، اخلاق مبارکہ اسی طریقے سے رہتے۔ اسی وجہ سے غیر آ کر اپنے بن جاتے تھے، یعنی اخلاق کی وجہ سے کافر ان سب چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے اپنے بن جاتے تھے۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اور آپ صحابہ کرام کا تفقد احوال فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ساتھی نظر نہ آتا
آپ معلوم کرتے کہ ہمارے فلاں ساتھی کہاں پر ہے، فلاں صحابی کہاں ہیں. اگر آپ کو اطلاع دی جاتی کہ وہ بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. آپ کو پتہ چلتا ہے مسافر ہیں، آپ اس کے لیے دعائیں خیر فرماتے. آپ کو پتہ چلتا کہ حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، آپ اس کی ضرورت کو پوری فرماتے. اور اگر اطلاع ملتی کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جا کر تعزیت فرماتے. یہ اخلاق ہے. ورنہ گشت میں کوئی ساتھی ہمارا نظر نہ آئے، فوراً غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو اس کو، ابھی بھی چلا لگا کے آیا ہے اور گشت میں شریک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے، یقیناً شاید اسپتال میں ہو، خدا نخواستہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی مسئلہ پیش آیا ہو، کوئی ایمرجنسی پیش آئی ہو. یہ باتیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہیں. تو یہاں جو تفقد احوال ہے، تفقد احوال کا مطلب معاذ اللہ تجسس نہیں ہے. احوال پرسی، احوال کے بارے میں پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہماری ہو تو ہم ان کی ضرورت پوری کر لیں. ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہم ان کی خدمت کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہاں جی ہاں، اس میں اکثر جگہوں میں 7:30 بجے نماز ہے اور روایت بہت تفصیلی ہے اور اہم ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس روایت کو آگے بڑھائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ٹھیک ہے، قریب آ جائے، بیت والے قریب آ جائے بس. قریب آ جائے، مجھے نیچے بیٹھنے دیں، تھوڑے پیچھے ہو جائے. دونوں ساتھ ہو جائیں، ادھر جائیں. یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ بیعت میں کوئی نئی بات نہیں کہی جاتی، وہی پرانی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اور سنتوں پہ عمل کرنا، اور گناہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. گناہ اعمال کو، اعمال صالحہ کو بھی برباد کر دیتی ہیں، اعمال صالحہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اور گناہ کی وجہ سے آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جب گناہوں سے ہم بچیں گے تو تھوڑا عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. تو چند کلمات میں کہوں گا، آپ بھی اس کو دوہرا لیجئے گا. دونوں ہاتھوں سے رومال کو پکڑ لیں، چند الفاظ میں کہوں گا، آپ دوہرا دیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بد نظری سے، اور ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا، اور اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوا تو ادا کروں گا، اور حج فرض ہوا تو ادا کروں گا، اور اللہ ذو الجلال کے تمام حکموں پر عمل کروں گا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کروں گا. اور میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ نقشبندیہ میں
سلسلے قادریہ میں، سلسلے چشتیہ میں اور سلسلے سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ کو اور بیعت کو قبول فرما اور سلاسل کی بزرگوں کی برکات سے مجھے مالا مال فرما، اور میدان محشر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء کرام اور اولیاء کرام اور شہداء کرام کے ساتھ میرا حشر فرما، آمین آمین آمین۔ دعا۔ جی یہ ماما شاہد کے چچا غلام حبیب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی داد محمد صاحب چاول والے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھائی شاہد صاحب اسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر اللہ بخش صاحب کے بھائی مولا بخش صاحب، ان کا پرسورات انتقال ہوا، ان کے لیے اور اسی طریقے سے تمام مرحومین کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بھائی شوکت کے اہلیہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الاعمال ما تحب وترضى اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے نواز دے، اخلاص کی دولت سے نواز دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، محاسن اخلاق مکارم اخلاق سے ہم سب کو نواز دے، اللہ رضائل اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ جو حاجت مند ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی حاجات کو پوری فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، اور مسلمان مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔